ایاز صاحب آپ کے خیال میں کیا وجہ آئی کہ جاتی حکومت کی جو پھرتیاں ہیں ایک بار نگران وزیر اعظم کے اختیارات بڑھانے کی کوشش، آپ سمجھتے ہیں کیا واقعی اس کی ضرورت ہے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ ضروری ہے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ میر بہت سادہ ہیں. یہ ظاہر ہے ہر جو ترمیم ہوتی ہے، کوئی نیا قانون بنتا ہے، وہ رولنگ پارٹی اپنے لیے بنا رہی ہوتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ ہمارے ہی فائدے میں ہوگا، لیکن جب اس کے امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے خلاف ہوا. آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آئی. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ جو احتجاج پی ٹی آئی کی تو سمجھ آتی ہے، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کھڑی ہو سکیں گی، نہیں ہو سکیں گی. احتجاج تو کر رہی ہیں وہ، اس پہ ان کو اعتراضات بھی ہیں. دوسری بات یہ، عامر کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ سیکیورٹی نہیں ملے گی الیکشن کے لیے، اکتوبر میں نہیں ہو سکیں گے. آج میں بھی یہ جسارت کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیکیورٹی پھر بھی نہیں ملے گی جب نگران حکومت بھی کہہ رہی ہوگی. حالات تو ہمارے وہی ہیں کہ اب چینج ہو گئے اس سے جو اس وقت حالات تھے. کتنے چینج آپ کو نظر آ رہے ہیں حالات. اور پھر جب آپ اس کو اتنا پاورفل کر دیں گے اس نگران سیٹ اپ کو کہ وہ سارے فیصلے کر سکے گی، تو پھر ضرورت کیا الیکشن کی. حالانکہ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ شہباز شریف صاحب نے، میرے چھوٹے قائد نے جس طرح سے بیہیو کیا ہے، شاید وہ تاحیات پرائم منسٹر ہی ڈکلیئر ہو جائیں. لیکن وہ بھی اگر چاہ رہے ہیں کہ آنے والے نگران اتنے مضبوط ہو جائیں کہ وہ ہی سارے فیصلے کرتے رہیں، تو پھر میں تو آپ کو ایک مدت سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ میری بات مانتے نہیں ہیں کہ یہ الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے اس ملک میں. یہ طے کر لیں کہ بس ٹھیک ہے یہ سسٹم چلتا رہے گا، جب ہم چاہیں گے اس کو چینج کرنا ہم کر لیا کریں گے. مطلب یہ اتنا پیسہ بھی آپ ضائع کرتے ہیں ہر 5 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، 2 سال بعد، اور پھر حاصل حصول ہوتا کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ اس طرح سے معاملات چلتے نہیں ہیں. پھر کہیں نہ کہیں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، پھر آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ نہیں نئے سرے سے یہ ایفرٹ کر لی جائے. تو میرا خیال یہ ایفرٹ ہی بیکار ہے. یہ جمہوریت پسندی کبھی ہوا کرتی تھی، میرا خیال اب اس سے نکلنا چاہیے. اب کچھ آؤٹ آف باکس کوئی سلوشن لانا چاہیے ان مسائل کا. آرام سے بیٹھ کے کوئی ایسا نگران سیٹ اپ آ جائے سکون سے، 15-20 سال وہ چلے، اس ملک کو چلائے، اور پتہ چلے کہ جی بہت دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں اور آپ بس اپنے برتن لے کے پہنچیں اور اس کے بعد پھر چل کریں. کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال چھوٹے قائد دیکھیں نا ان کی پرفارمنس، آخری دن تک پرفارم کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے قائد. آپ لوگ ایسی پتہ نہیں ادھر ادھر سے آپ لوگوں نے قائد بنائے ہوئے تھے. آپ کیوں قائد کے فین ہیں ایاز صاحب؟ آپ پتہ چل گیا جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں. فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے یہ قانون سازی کی اتنی تیزی میں کیا ضرورت آئی؟ عامر صاحب کو کر لیں پہلے. میں چھوٹی سی بات کر دوں. جی ہاں، وہ ایاز صاحب نے نا مجھے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اکتوبر میں بھی سیکیورٹی نہیں ملے گی. میں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا ہم اکتوبر میں سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہوں گے. یہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اب انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ انشاءاللہ جب چاہیں گے وہ سیکیورٹی جواب گیا تھا. وہ حالات تو اس سے زیادہ خراب ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ابھی انکار کر دیا. میں نے یہ بات نہیں کی. ٹھیک ہے بس صرف یہ وضاحت کرنا تھا. ٹھیک ہے جی فیصل صاحب. دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کے 2 مہینے رہ گئے، لیکن یہ آپ کہہ رہی ہیں حکومت کی تو 100 سال تک نظر ہے کہ ہم 100 سال تک یہاں حکمرانی کرنی ہے. 2 ہفتے رہ گئے. ہاں ان کی اپنے بچوں کو بھی یہاں حکمرانی کروانی ہے اور ہم نے ان کا غلام بھی رہنا ہے، ان کے بچوں کا بھی رہنا ہے. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ یہ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں نا آؤٹ آف باکس سولوشن چاہیے، آؤٹ آف باکس سولوشن کا ایشو وہی ہے کہ جو ہم لوگ پہلے بھی بات کرتے رہے کہ بھائی جن لوگوں کے ہاتھ میں سولوشن ہے ان کو نظام سوٹ کرتا ہے. آج بھی وہ اس نظام کو طاقتور سے طاقتور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ نظام اس پاکستان کے لیے خطرہ بن گیا ہے، پاکستان میں رہنے والے ایک عام انسان کے لیے خطرہ بن گیا ہے. لیکن آپ طاقتور لوگوں کی صفاقی دیکھیں کہ جو چیز پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے آپ اس کو مزید طاقتور سے طاقتور کر رہے ہو. تو پھر یہ جو آج ہم اس ملک میں تباہی دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف عمران خان کی یا موجودہ حکومت کی نااہلیوں کا نتیجہ نہیں ہے. یہ جو 70 سال سے ہم جو کچھ بول رہے ہیں اس کے اثرات بالکل حتمی شکل میں اب سامنے آ رہے ہیں. آنے والا وقت ہمارا اور تباہ ہونا ہے. اس نظام کی موجودگی میں
آنے والے وقت میں صرف اور صرف تباہی ہے. دنیا کا ذہین ترین انسان، دنیا کے ذہین ترین انسانوں کو بھی لا کے آپ حکمرانی دے دیں تو وہ اس نظام سے تبدیلی نہیں لا سکتے. اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے. لیکن ہمارے اور آپ کے اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، کیونکہ ہماری اور آپ کی اوقات ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. یہ کیسا ملک ہے جس میں 22 کروڑ لوگوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے؟ 2 لاکھ آدمی ہیں وہ پورا پاکستان کے مالک بنے میں. وہ آپس میں جو ریوالونگ چیئر کا کھیل ہے، پہلے عمران خان صاحب یہ بات کہتے تھے لیکن اب اس کھیل کا خود بھی وہ پارٹ بن چکے، حصہ بن چکے. اگر عمران خان کی حکومت میں اور ان کی جو پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی حکومت کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو عمران خان کے نمبر مائنس میں ہی ہوں گے، پلس میں نمبر نہیں ہوں گے. انہوں نے بھی کچھ نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی. جن جن نعروں کے اوپر وہ آئے ان میں ایک نعرے پر بھی انہوں نے جو ہے نا اپنے ایک نعرے پر، ایک وعدے پر، اپنے منشور کے کسی ایک نقطے پر بھی جو ہے نا وہ عمل نہیں کیا. تو بس یہ چلتا رہے گا. یہ 2 مہینے کی حکومت ہے، 2 سال رہے، 4 سال رہے، 10 سال رہے، دوبارہ یہ آ جائیں، کچھ نہیں ہونا. پھر ان کے پاس ایک ہی مسئلہ، قرضہ لے لو، 2-4 مہینے نکال لو، ڈالر بڑھ رہا ہے، بجلی بڑھ رہی ہے، بڑھتی رہے، ان کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ سارے اثاثے باہر ہیں. اپنے ڈالر لیا ہے پاکستان میں، ڈالر 100 روپے کا ہو جائے گا. لیا ہے سارے سیاستدان مل کے لیا ہے، سارے طاقتور لوگ مل کے لیا ہے، یہ ساری بیوروکریسی مل کے لیا ہے جنہوں نے پاکستان سے باہر پیسے منتقل کیے. ہو جائے گا آپ کے ڈالر 100 روپے کا. ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم ایسے ہی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ کی بات کی ویلیو ہے. پانی جو ہے نا وہ بالکل نہیں کوئی ویلیو کیا مذاق کر رہی ہے؟ کائے کی ویلیو؟ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ کبھی کسی مذاق نہیں کر رہی ہوں، میں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی ویلیو ہے. کیڑے مکوڑوں کی جو ہے نا کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اسپرے کرو مر جاتے خالی. نہیں آپ مروائیں گی، وہ اگر سمجھ لیا انہوں نے کہ ویلیو ہے تو پھر. جی عامر صاحب مرتے نہیں ہیں، ٹی وی پہ گراتے رہتے ہیں اسی طرح روزانہ. الیاس صاحب نہیں اپنی ویلیو تو انسان کو سمجھنی چاہیے، اور یہ ویلیو ہی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر ملکی ایشوز پر بات کرتے ہیں، اور آپ کی جو اپینین ہے وہ سننے والے سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہوں. جی پاپ کارن کھاؤ. مجھے ایک بات کرنی ہے بہت امپورٹنٹ. جی ضرور کریں. یہ عامر صاحب کہہ رہے ہیں نا مرتے نہیں ہیں، گراتے رہتے ہیں. یہ طاقتور طبقہ چاہتا ہی ہے کہ یہ غریب آدمی مر جائے اس ملک کے اندر. کتھارسس ہوتا رہے بھائی، یہ ماننا چاہتے ہیں ہمیں. دیکھیں اب جو ترمیم کی ہیں انہوں نے، ظاہر ہے انہوں نے اسے اب دیکھیں تانے بانے جڑنے لگے. ساگڈار صاحب کو معیشت کا ذکر کیا ہے کہ ملک کی جو اہم جو ایشو ہے اس کے لیے تو ظاہر ہے ساگڈار صاحب سے مل رہا ہے یہ سارا ایشو. کوئی کوشش کریں. اب دیکھیں پیپلز پارٹی مانتی ہے، دوسری جماعتیں مانتی ہیں کہ نہیں، اپوزیشن مانتی کہ نہیں، اس تمام چیزوں کو کہ متفق ہوتے ہیں کہ نہیں. بہرحال یہ جو صورتحال ہے پنجاب میں بھی جو اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو اس میں ظاہر ہے انہوں نے بھی پنجاب میں جو الیکشن ہے تو اس میں انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا کہ ہمارے پاس پولیس بھی کام ہے، ہمارے پاس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بندے کام ہیں، ہم کس طرح الیکشن کروائیں گے جب تک یہ بھرتیاں نہیں ہوں گی. ظاہر ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ بھرتیاں کرنے، ان کا دن جو نظام چلانا ہے. تو وہ ظاہر ہے یہ تمام جو صورتحال ہے ان کے اختیارات میں مزید اضافہ کرنا، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لانگ ٹرم گورنمنٹ ہے. تو ظاہر ہے ہو رہا ہے کہ جی فوراً جو ہے معاہدے بھی کر سکیں گے. تو یہ جو تمام صورتحال ہے اس کو یہ کر رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو کر رہی ہے گورنمنٹ وہ صحیح ہے، فیزیبل ہے، آگے چل کے ان کے لیے صحیح رہے گا کہ نہیں رہے گا. اس میں اب جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی ان کو لینا چاہیے اعتماد میں کہ اگر یہ کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے. یہ جتنا مرضی کر لیں کوشش، لیکن الیکشن تو جو ہیں وہ تمام جماعتیں چاہیں گی کہ وقت پر ہو. تو اس سلسلے میں ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا، ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگا. تو اس سلسلے میں جو بھی صورتحال ہے گورنمنٹ کو چاہیے اس کا ادراک کرے کہ آئندہ یہ ہے ملک میں چاہیے ایک سموتھ سسٹم چاہیے تاکہ ملک کی اکانومی صحیح پہیے چلیں، ریل پر چڑھے، اپنے پٹری پر چلے، ورنہ تو یہ صورتحال اسی طرح بگڑتی رہے گی. ابھی قرضہ ابھی آیا نہیں ہے تو پہلے یہ صورتحال ہے جو اتنی خراب ہو رہی ہے تو ظاہر ہے جو اگر یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر یہ رہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو چاہ رہے ہیں کہ پرولونگ کرے 2-3 سال کے لیے، کہتے ہیں انہوں نے کہا میں نہیں پچھاڑوں گا، کوئی آئے باہر سے نام میں دیکھتا ہوں کیسے آتا ہے.